الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کی عوام 14 ماہ بے شمار باتیں سیاسی کی، بے شمار باتیں جناب فلاں کو ایسے ہو گیا، فلاں اندر ہو گیا، فلاں باہر ہو گیا، فلاں کے ساتھ جبر ہوا، فلاں کے ساتھ تشدد ہوا، یہ سارا سلسلہ ہر روز ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ بات جو سوچنے والی ہے جی کہ پاکستان کے اندر 9 اپریل کو ایک واقعہ رونما ہوا جی، اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت آئی۔ نئی حکومت آنے کے بعد وہ پرانی حکومت جو تھی وہ نااہل تھی، نکرپ تھی، بے ایمان تھی، وہ غدار تھی، جو بھی تھی وہ علیحدہ بات ہے۔ بات یہ سوچنے والی ہے جی کہ ان 14 ماہ کے اندر پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے کیا کھویا کیا پایا، یہ بہت اہم بات سوچنے والی اور بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس بات کے اوپر غور کریں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا جی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم کہاں 14 ماہ پہلے کہاں کھڑے تھے اور آج کس جگہ پر کھڑے ہیں، یہ ہے سوال سوچنے والا، اور آنے والا وقت ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پاکستان کے اندر جو پچھلی حکومت تھی اس کے متعلق یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ اچھی حکومت نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہو کر آئے ہیں، یہ جناب کوئی اپنا وجود نہیں رکھتے، سیاسی وجود نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ جناب یعنی جس شعبے کے اندر بھی دیکھ لیں ان کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ یہ بیان ہوتا رہا جی 3 سال 8 ماہ تک، لیکن حقیقت حال خدا جانتا تھا، لیکن وہ اس وقت عیاں ہوئی جب 9 اپریل کے بعد حکومت چینج ہوئی۔ حکومت چینج ہونے کے بعد پھر ان کا پروگرس گراف جو ہے وہ جاری کیا گیا، جسے اکنامک اشاریہ جس کو بولتے ہیں، اکنامک چارٹ یعنی معاشی چارٹ جو پاکستان کا تھا وہ ہر سال کا ایک طرح وہ شائع کیا جاتا۔ تو موجودہ حکومت نے جب آئی 9 اپریل کے بعد، اب ان کو آئے ہوئے 14 ماہ ہو گئے ہیں جی، تو انہوں نے جناب جاری کیا، تو جس کے اندر ہم احمق اور بیوقوف عوام کو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان کے ریزرو تھے وہ تھے 6.1 اپنا جو تھے 16.5 ارب، 6.1 کہہ رہا ہوں جی، 16.5 ارب روپے کے، اس میں کچھ وہ دیے، ہم نے قرضہ دیا 22 ارب کل تھا، جس میں سے کاٹ کٹا کے پھر ہمارے پاس رہ گئے جی 16.5 ارب روپیہ جی۔ اچھا، اس کے بعد جی ڈی پی گروتھ جو تھی وہ پہلے ہم بتاتے رہے 5.97، لیکن پھر جب اس کو انالیسس کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی تو وہ آئی جی 6.1 پہ تھی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ فورن ریمیٹنسز جو بیرون ملک سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ 31 ارب روپے کے قریب تھے۔ پاکستان کے اس وقت جو پاکستان کو خسارہ تھا وہ تقریباً 16 ارب کے قریب تھا جی۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان کے اندر بجلی کی شارٹیج نہیں تھی، گیس کی شارٹیج نہیں تھی، ڈالر اس وقت 178 روپے کا تھا، اور اس کے علاوہ پیٹرول 150 روپے تھا، جناب ڈیزل 145 روپے کا تھا، فرٹیلائزر کا بیگ 7,500 روپے کا تھا، بیچ میں کچھ دن اوپر نیچے ہوا تھا، پھر وہ شور ہوا۔ یوریا وہ ایک نارمل پوزیشن پہ تھا جو 70% آبادی، پیسٹیسائیڈ وہ کنٹرول میں تھی اس وقت، لیکن ٹریکٹر وہ ہر آدمی اس وقت خرید بھی سکتا تھا، تقریباً نارمل رینج کے اندر تھا۔ اب تو وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ٹریکٹر لیں یا گاڑی لیں، پلانٹ بند ہو رہے ہیں، ٹریکٹروں کے پلانٹ بند ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے پلانٹ بند ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب پاکستان کے جو صنعتی میدان اس کے اندر اب اس کا انالیسس جو انہوں نے جاری کیا کہ جو ہمیں بتاتے رہے وہ نالائق حکومت بتاتی رہی جی کہ جو فیصل آباد پاکستان کا ٹیکسٹائل مانچسٹر ہے، وہاں پر لوگ 24 آورز کام بھی کرتے ہیں، مزدور پورے نہیں ہو رہے۔ پاکستان کے پاس 4 سال کے آرڈر ہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت پاور لوم کی شارٹیج ہو گئی تھی، پھر بنگلہ دیش سے امپورٹ کر کے وہ کمی پوری کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جناب گجرانوالہ، سیالکوٹ، اس کے علاوہ کراچی جو بڑے بڑے انڈسٹریل زون تھے وہ جناب پاکستان کے اس وقت بام عروج پر تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سی پیک اس کا فیز 1 مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ جناب
3000 کلومیٹر سڑکیں بن چکی تھی. اس کے علاوہ جناب 4 انڈسٹریل زون مختلف جگہ پر بن چکے تھے. فیصل آباد تھا وہ، اور اس کے علاوہ دھابے جی تھا، ایک رشاکئی میں تھا، اور ایک کوئٹہ کے اندر تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی گئی. اس کے علاوہ ML1 مکمل ہو چکا تھا، وہ اس کا کانٹریکٹ جو ہے مکمل ہو چکا تھا. روس کے ساتھ گندم اور پیٹرولیم مصنوعات کی تقریباً جناب تمام معاملات جو وہ طے ہو چکے تھے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کانسٹنٹلی جو ہے وہ لوگ باہر سے پیسے بھی بھیج رہے تھے. انویسٹمنٹ پارٹیاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا پاکستان کے اندر کرنا چاہتی تھیں. پھر یہ سارے کام میں موٹے موٹے گناؤں. اس کے علاوہ عام عوام احساس کارڈ بڑی باعزت سے جناب اس کو جناب وہ راشن 14,000 روپے کا راشن دیا گیا، ریلیف دیا گیا. کورونا کے اندر بھی ریلیف دیا گیا. اس کے علاوہ جناب صحت کارڈ جو 10 لاکھ روپے کی انشورنس، ہر بندے کا شناختی کارڈ جیب میں تھا اور 10 لاکھ روپے سے علاج کروا رہا تھا. اس کے علاوہ کسان کارڈ. اس کے علاوہ جناب جو احساس ہوم تھے وہ اس میں لنگر خانے تھے، اس میں مسافر خانے تھے. یہ بہت کچھ تھا پاکستان میں گننے کے لیے. IT ایک مین جو چیز تھی، اس کے اندر پاکستان نے 75% گرو کیا. یعنی جس پوزیشن پر وہ جا رہا تھا اس کے اوپر 75% پاکستان نے گرو کیا، جس سے آنے والے وقتوں کے اندر ایک راستہ کھلا تھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل IT کے ذریعے اپنے جناب پیسے کما سکتی تھی. یہ ساری چیزیں موٹی موٹی میں نے آپ کو گنائی، بے شمار ہیں. دالیں، چاول، اس کے علاوہ جناب ماچس، صابن، چائے کی پتی، یہ بے شمار ایک لسٹ ہے جی. ہوم گروسری جس کو بولتے ہیں وہ جناب. اس کے علاوہ باسکٹ جو ہے کچن باسکٹ، اس کی جو لوازمات تھے وہ جناب ایک نارمل ریٹ کے اندر تھے. پھر اس کے علاوہ جناب کسان، 70% آبادی کسان جو تھی وہ تقریباً مطمئن تھی. ان کو فصل کے پیسے مل رہے تھے، وہ ذوق شوق سے اپنی فصلوں کو جناب وہ کر رہے تھے. سب کچھ یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کس کی نظر لگی اور پھر ہم لائن سے اکھڑ گئے. میں کسی کو الزام نہیں دیتا آج، میں کسی کے لیے یہ نہیں کہوں گا جی کہ فلاں جو قصوروار ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اب جس وقت یہ حکومت آئی تو پہلے انہوں نے جناب، جب یہ حکومت تھی وہ نالائق حکومت تھی تو شور کرتے رہے کہ مہنگائی زیادہ ہے، پیٹرول 1 روپیہ 25 پیسے مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی. جو اس وقت بجلی تھی 12-13 روپے یونٹ تھی، کچھ علاقوں کے اندر 16 روپے تھی. اب وہ کہاں پر چلی گئی؟ ٹیکس ٹوکس ڈال کے 52 روپے کے قریب چلی گئی. اسی طرح گیس وہ تقریباً کتنے 100% بڑھا دی گئی. اس کے علاوہ جناب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی 12% تھی جی. یعنی جو شرح تھی نا، شرح مہنگائی کی وہ 12% تھی. اب اس وقت یعنی کچھ 38% بول رہے ہیں، کچھ جناب 47% بول رہے ہیں. مگر جو انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں ان کے سروے کے مطابق پاکستان کے اندر اس وقت جو مہنگائی وہ 52% ہے جی. اب میں کس کو الزام دوں کس کو نہ دوں، یہ سوال آپ کے اور میرے سوچنے کا ہے جی کہ ہم نے کیا کیا، اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یہ سوچنے والا. اس ملک کی عوام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اس ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اس ملک کے سفید پوش لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اس ملک کے اندر جو تنخواہ دار طبقہ، اس میں تمام ملازمین، وہ بھی ملازمین شامل ہیں جنہوں نے ڈنڈے برسائے، جنہوں نے بہت کچھ کیا. ان ملازمین نے جناب ان بیچاروں کا گزارا کس طرح ہو رہا تھا اور اب کس طرح ہو رہا ہے. یعنی ایک آدمی اگر اس کی سیلری تھی 1 لاکھ روپیہ، تو اب جو یہ گورکھ دھندا ہوا جی ڈالر کا، جو ڈالر اس وقت 178 روپے کا تھا، اب 325 روپے اوپن مارکیٹ میں اور کنٹرول ریٹ میں 305 روپے کے قریب ہے، اور 325 میں بھی وہ نہیں ملتا. تو اس کے اوپر نیچے جانے کی وجہ سے ایک آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو کر جناب یہ رہ گئی کہ اگر 1 لاکھ روپیہ ایک بندہ تنخواہ لیتا تھا، اس کی اگر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اب اس وقت اس کا انالیسس کیا جائے تو آ گیا جی وہ 45 سے 46 ہزار روپیہ اس کی پرچیزنگ پاور رہ گئی جی. باقی سارا کچھ اڑ گیا. ٹیکس کا ہدف ہمارا پورا نہیں ہو رہا جی. اب جو میں نے پچھلی 2-3 دن پہلے ویڈیو کی ہے اس کے اندر جو اشاریے میں نے بیان کیے ہیں، جو معاشی اشاریے پاکستان کے 0، جو پاکستان کی فارن ریمیٹنسز وہ نیچے تیزی سے گر رہے ہیں.
جو پاکستان کے اندر باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ 14 ماہ پہلے سٹاپ ہو گئی. آئی ایم ایف کے گورکھ دندے کے اندر ہم چلتے چلتے ہم نے 14 ماہ گزار دیے, ہم کوئی ریلیف نہ ان سے لے سکے, نہ ان کے معاہدے پر ہم پورے اتر سکے. یہ خدا جانے کون سی گتھی ہے, کون کھولے گا اس کو, کون اس کی جو ہے گرہ کھولے گا, جو کھولے گا وہ پھنسے گا اس کے اندر. یہ ایسا ایک مائنز بچھائی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان تقریباً 45 سے 50 سال تک اسی گرہ کے اندر بندہ ہے, اور اب نکلنے کے لیے ہمیں بہت تگ و دو کرنی پڑے گی, جو کہ ہمیں لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حالات و واقعات دنیا کے بھی چینج ہو رہے ہیں, خطے کے بھی چینج ہو رہے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی وہ ان 14 ماہ کے اندر جو پوزیشن پاکستان کی ہے کہ تمام دوستوں نے منہ پھیر کر دوسری طرف کر لیا, آئی ایم ایف نے منہ پھیر کر شرائط کا انبار لگا دیا. پھر اس کے علاوہ ہیومن رائٹس, ان کے بہت سارے سوالات ہیں, اور اس کے علاوہ جو جدوجہد وہ نالائق حکومت نے کرا کے پاکستان کو کسی ایک وہ بلیک اور وائٹ اور گرے سے نکالا تھا, آج کیا پاکستان, جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, جو عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہے, جو اب 10,000 قیدی ہیں, جو کچھ پاکستان کے اندر نظام چلایا جا رہا ہے, جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اداروں میں ہو رہا ہے. آج عجب داستان کرپشن کی وہ بیان کی ہے جی, وہ ان کے قریبی صحافی جو ہیں وہ سلیم صافی صاحب, ذرائع کے مطابق انہوں نے بیان کیا کہ جو پاکستان کی وہ پرانی حکومت, نالائق حکومت تھی, اس نے جو کام کیے تھے وہ زیرو ہو گئے. اب وہاں کرپشن کے عروج, بام عروج پر پہنچی ہوئی اس صوبے کے اندر وہ پچھلی جو تمام کسریں تھی وہ اب تمام لوگ جو وہ نکال رہے ہیں. یہ پوزیشن ہوتی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے جی؟ پاکستان کے پاس سرمایہ $4 ارب جو 16.5 ارب ڈالر تھا. پاکستان کے 5,000 کنٹینر سمندر کے اندر کھڑے ہیں جی, اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈالر نہیں ہے. پاکستان کوئی آئل پرچیز نہیں کر رہا, وہ ایران اور ان سے ادھر سے پورا کر کے اپنا صرف ایک سرکل چلا رہا ہے. اب جو وہ گندم سستی آنی تھی وہ بھی نہیں آ رہی. جو آئل ریفائنری وہ کہہ رہے تھے جناب, وہ پچھلی حکومت جو وہ رشیا سے آئل لے کر آنا چاہ رہی تھی, پیٹرولیم مصنوعات, اس کی جناب یہاں پر انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی وہ ریفائنری موجود نہیں ہے جو آئل صاف کر رہے. اب اس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے. ہم صرف اپنے آقا کے ڈر سے, جو ان کا آقا ہے جی, ان کی ڈر کی وجہ سے ہم اس طرف منہ نہیں کر رہے. افغانستان کے مسائل جو بہت سارے حل ہو گئے تھے, بار بار پاکستان کی اس وقت کی جو نالائق حکومت تھی وہ عالمی سطح پر ان کے مسائل کو اجاگر کر رہی تھی, یعنی اچھا امپریشن ایک پڑ رہا تھا. مگر انہوں نے آقا کے ڈر اور خوف سے پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں, بارڈر بھی ہے, سارا کچھ بھی ہے, ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات ان کے ساتھ کشیدہ بھی ہوئے, کچھ اور معاملات خراب بھی ہوئے. میں ویڈیو کے اندر ذکر نہیں کر رہا, جو کچھ یہ سوات ادھر ادھر جو کچھ ہوا, کچھ اور ہو رہا ہے. یہ 2-3 دن پہلے بھی ایک اندوناک واقعہ پیش ہوا جس پر پاکستان کی آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے جی, بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پاکستان کو آنے والے وقت کے اندر جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سروائیو کر جائیں, ہم ایک وہ جو نالائق پارٹی ہے اس کو کارنر کر کے, اس کے اوپر پرچے کر کے, اس کی پارٹی توڑ کر, اس کی پارٹی کو کارنر کر کے, ختم کر کے اس کو جیل بھیج دیں. کیا یہ ساری چیزیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے تو ہم کر رہے ہیں؟ پاکستانی عوام کے لیے ہم نے 14 ماہ کے اندر کوئی ایجنڈا جو انہوں نے پیش کیا وہ سوچنے والی بات ہے. میں ان کو الزام نہیں دے رہا ان کے اوپر, ان کی پریفرنس جو جس آدمی کی جدھر لگن ہوگی وہ اسی طرف جائے گا. ان کی لگن اپنے ذاتی مفادات یعنی 1100 ارب روپے کا ریلیف نیب سے لیا, اس کے علاوہ اب صرف کرسی بچانے کے چکر میں, اپنی اولادوں کو آگے کرسیوں پر بٹھانے کے مسند سنہری پر بٹھانے کے چکر میں یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن وہ آدمی کیا کر رہا تھا, اس نے چھٹی نہیں کی تھی. وہ آدمی کیا کر رہا تھا, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ آدمی کیا کر رہا تھا جی کہ پاکستان کا جو فارن پالیسی ہے اس کو اوپن کر رہا تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے, اچھا کاروبار کیا جائے, بزنس لایا جائے. لیکن ان کا سلیکٹو وہ موٹو ہے جی, اس کے تحت یہ چل رہا ہے.
اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر مہنگائی کہاں گئی، عوام کہاں گئی، عوام کے مسائل کہاں گئے، انڈسٹری بند ہو گئی، زراعت کی صنعت تباہ ہو گئی، دوسری صنعتیں تباہ ہو گئیں، فیصل آباد ٹیکسٹائل مانچسٹر تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جناب ڈکیتی چوری عام ہو گئی، جب بھوک پڑ گئی تو عام ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ جناب جو خارجہ محاذ ہے اس پر پاکستان کو سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو پہلے جو پیسے انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ رک گئی، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان پر اب جناب وہ یہ جو کام نیا شروع کیا، ان کے خاندانوں کو ڈرانا شروع کیا، یہ کرنا چاہیے، وہ لوگ اپنا پیسہ جو سکوپ بانڈ کے اندر یا دوسرے تیسرے پاکستان کے اندر رکھے ہوئے تھے وہ سارے پیسے وہ نکالنا شروع ہو گئے، 13% وہ نیچے گرا ہے۔ اب وہ جو جتنی کو لیبر سعودی عرب یا دبئی کے اندر ہے یا اور کوریا شوریہ کے اندر ہے، وہ لوگ جن کے خاندانوں کا بسر اوقات ان پر ہے وہ لوگ پیسے بھیج رہے ہیں۔ باقی جو پیسے بڑی انویسٹمنٹیں آ رہی تھی پاکستان کو آنے کا چاہتا، کوئی ہوٹل لگا رہا تھا، کوئی انڈسٹری لگا رہا تھا، کوئی پاکستان کے اندر جناب مختلف جگہ پر پروجیکٹ لگانے کی سوچ رہا تھا، وہ چیزیں ساری بند ہوئیں۔ مگر یہ ساری چیزیں بند ہونے کے بعد ہم نے کیا اس سے کچھ سبق سیکھا یا نہیں سیکھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ لینتھی پروجیکٹ ہے، جتنا اس میں میں بول لوں اتنا ہی کم ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور کیوں کیا۔ چائنا جو ہمارا 70 سال سے دوست تھا اس کا سی پیک رول پیک تقریباً ہو چکا ہے جی۔ پاکستان کو جن لوگوں نے یہ سارا کام کروایا یا جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا، ان کا مین ٹارگٹ تھا کنٹین چائنا، ایران کو فوکس کرنا، پاکستان کو نشانہ بنانا۔ افغانستان جو اس وقت ترقی کی شرح پر جا رہا ہے، بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس کو نشانہ بنا کر وہاں کٹ پتلی حکومت کرنی، وہاں کے ذخائر پر جو پہلے وہ قبضہ نہیں کر سکے 20 سال جنگ لڑنے کے بعد، اب وہاں پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے، جس طریقے کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو ڈراپ کیا گیا، جس طریقے کے ذریعے پاکستان کے اندر انڈسٹری بند کی گئی، جس طریقے کے اندر پاکستان کے اندر معاشی نظام کو ابتر کیا گیا، جس طریقے کے ساتھ ملک کے اندر افراتفری، معاشی افراتفری پیدا کی گئی، سیاسی افراتفری پیدا کی گئی، اور جو ادارے تھے ان کا جو وقار مقام وہ جناب سارا ختم کیا گیا۔ یہ کرنے کے بعد ہم پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں اس پہ ویڈیو جتنا بیان کر دوں اتنا کم ہے، لیکن یہ میں نے جو اشارے آپ کو دیے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر بات تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ بولنا چاہوں تو میں اس پر 2 گھنٹے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتانے کی اس لیے بتائی ہیں کہ آپ خود سوچیں، محب وطن ہو کر جب آپ سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر فالٹ نظر آئے گا۔ چائنا جو جنگ ہے چائنا کی، وہ اور امریکہ کی جنگ، ہم میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ ایران ان کے نشانے پر، پاکستان ان کے نشانے پر، وہ جو نالائق حکمران تھا جو وہ ان کی بات نہیں مان رہا تھا وہ ان کے نشانے پر۔ یہ سارا کچھ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو جناب پاکستان کے اندر اس وقت افراتفری ہے، اس کے اوپر وہ ملک خاموش ہے۔ وہ کہتا پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں۔ اگر یہی چیزیں افغانستان کے اندر عورت برقع کیوں پہن رہی ہے، عورت کو تعلیم نہیں دی جا رہی، اس پہ شور ڈالا جا رہا ہے جی۔ اور جو بھارت کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا، جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا تھا، وہ اب بہت پیچھے رہ گیا، ہم تو اس سے بہت آگے نکل گئے۔ بات یہ ہے جی، کیا ڈالر کے مفادات میں کچھ لوگ بکے، کچھ کرسی کے لالچ میں بکے؟ ان سارے بکاؤ مال کے اندر، اس سارے بکاؤ مال کے اندر 23 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ 23 کروڑ عوام ان کا منہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں سکھ کا سانس کب ملے گا، مگر اگر صحیح انالیسس کیا جائے تو پاکستان بند گلی کے اندر، جس طرح پاکستان مسلم لیگ اس وقت بند گلی کے اندر ہے، اسی طرح پاکستان ایک بند گلی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی حکومت آئے گی، کوئی بھی آ جائے، کیا وہ اپنا سروائیول کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، میں یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں۔ بڑے ٹھنڈے دماغ سے پاکستانی ہو کر سوچیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔
اگر آپ پارٹی بیس پر سوچیں گے تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا۔ یہ میری ویڈیو آج پاکستان کے وساطت سے تمام پارٹیوں کے لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، مسلم لیگ کا ہے، JUIF کا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کا، پیپلز پارٹی کا، اور اس کے علاوہ جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آج سے 14 ماہ پہلے پاکستان کے پاس پیسے کتنے تھے، پاکستان کے اندر پیسہ کس طریقے سے آ رہا تھا، پاکستان کے اندر کس طرح نظام چل رہا تھا، کیا آج ویسا چل رہا ہے یا بلاک ہو گیا۔ یہ باتیں سوچنے والی، اہم سوچنے والی ہیں۔ اسی کو جب سوچ کر اس کا حل تلاش کیا جائے گا، آگے راستہ نکلے گا، ورنہ شاید بہت دیر ہو جائے۔ اول تو بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن پھر شاید ہم بہت پیچھے چلے جائیں، شاید پھر جب انسان امارت سے غربت سے پھر مزید غربت میں آ جاتا۔ 10 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے پاکستان میں اس 14 ماہ کے اندر۔ 10 کروڑ، آپ 24 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، یا 23 کروڑ، آدھے لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے 14 ماہ کے اندر۔ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارا ایجنڈا کیا جی؟ ہمارے بچوں کی سیٹیں بچنی چاہیے، ہمارے بچوں کا مستقبل بچنا چاہیے، ہماری کرسی بچنی چاہیے۔ اگر ہمارا ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں نکال دیا جائے، ہمیں کہیں سوڈان، یوگنڈا، کہیں اور ملکوں کے اندر جہاں لوگ کم ہیں، وہاں ان ملکوں کے اندر پاکستان کی 23 کروڑ عوام کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ایک تو ووٹ بھی کم ہو جائیں گے، اور جو ان کے لائک مائنڈڈ ووٹ دینے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پر بسیرا کر لیا جائے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے جو ان کے مخالف گروہ کے ہیں، ان کو دوسرے ملکوں کے اندر روانہ کر دیا جائے۔ وہ وہاں پر اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ تو پال سکیں گے۔ آنے والا وقت پاکستان بمقابلہ افغانستان 10 سال کے اندر آپ کو اس مقام پر جاتا ہوا نظر آئے گا جہاں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور 10 سال بعد جو میری پروڈکشن ہے اس کے تحت اگر ہم نے صحیح فیصلے نہ کیے تو ہم اس جگہ پر چلے جائیں گے جہاں آج سے کچھ سال پہلے، 1 2 3 سال پہلے افغانستان تھا۔